بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عالی، آج کا موضوع ہے ہمارا تکبر۔ اکثر جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ ان کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ انتہائی متکبرانہ ہوتا ہے۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے یا وہ جس طریقے سے دوسروں سے بات کرتے ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں، تو ان کی ہر ادا سے جو ہے ان کا جو تکبر ہے وہ ٹپکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبر ہے کیا؟ تو بیسیکلی اگر ہم تکبر کی تعریف کی طرف جائیں تو ہمیں جو ہے ایسا لگتا ہے کہ تکبر کچھ ایسی فیلنگز ہیں، ایک سوچ کا نام ہے جس میں انسان جو ہے اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتا ہے۔ یعنی تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ دوسرے لوگ، جو دوسری مخلوق ہے، وہ آپ کو کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں اور آپ جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کے برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ اگر اس کے بعد اگر اللہ کے نزدیک کوئی بندہ جو ہے وہ افضل ہے تو وہ اس کے اعمال اور اس کے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یہ اسلامک جو ہے کانسیپٹ ہے، لیکن دنیاوی کنسیپٹ یقیناً مختلف ہے، اور خاص کر جب ہم پاکستان میں جب اس کی جو ہے وہ مثالیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اسی قسم کے لوگ جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اب جو ہے قرآن پاک میں اور احادیث میں اگر تھوڑا سا ہم اس کا جائزہ لیں تو تکبر کے بارے میں جو ہے وہ اسلام کا بہت ہی سخت جو ہے وہ مطلب لب و لہجہ ہے۔ یعنی سورہ الزمر کی آیت 72 میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے جاؤ جہنم کو تم لوگوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، وہیں پہ رہو، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو بندے کی جو ہے نا روح کانپ جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں اس طرح سے جو ہے وہ تکبر کرنے والوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اسے اگلے صورت میں سورہ المومن کی آیت نمبر 35 میں آپ جو ہے نا اگر جو ہے وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تکبر کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اللہ نے تکبر کرنے والوں کے اوپر مہر ثبت لگا دی ہے۔ مہر ثبت کس چیز کی لگا دی ہے؟ یعنی اس چیز کی مہر ثبت لگا دی ہے کہ وہ ان کو اب سمجھ نہیں آتی ہے۔ یعنی وہ تکبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ تکبر کر رہے ہیں۔ وہ اس کو تکبر نہیں کہتے ہیں، وہ اس کو کوئی اور ہی چیز سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے نا احادیث کی طرف آتے ہیں تو ان کی بھی بڑی سخت جو ہے اس میں ہمیں ان کی تکبر کے بارے میں بڑی سخت وعید جو ہے وہ ملتی ہے، جس میں ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ یعنی اگر آپ کے اندر تکبر ہے تو جنت کے دروازے آپ کے اوپر بند ہیں۔ یعنی اتنی بڑی جو ہے ایک ہمارے معاشرے میں ایک خرابی پائی جاتی ہے، ایک برائی پائی جاتی ہے، اور اس کو کوئی برائی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ مطلب ہم کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم بالکل سوئے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو میں تھوڑی مثالوں سے کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی، کہ ایک جو ہے راولپنڈی اسلام آباد کے ایک بہت ہی مشہور ڈاکٹر ہیں، تو وہ کافی پرانی بات ہے، تو وہ ان کی ٹھیک ٹھاک فیس ہے۔ مطلب ہے جب فیس بندہ اس کی پے کرتا ہے تو بندے کا جو ہے وہ ظاہر ہے جو خاص کر غریب لوگ ہیں یا جو ایون کہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، زیادہ تر لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، تو وہ جب اس کی فیس دیتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ جو ہے بڑا مطلب ہے کہ اپنا جیب ہلکا محسوس کرتا ہے۔ تو ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کر گئی ان کے پاس، اور اس سے پہلے بھی لے کے جاتی رہی ہیں، لیکن ایک دفعہ لے کر گئیں تو وہ ڈاکٹرز نے کوئی میڈیسن دی
اور وہ میڈیسن جو ہے وہ اس سے افاقہ ہونے کے بجائے مریض کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. تو وہ 1 یا 2 دن کے بعد دوبارہ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی. اور یہ پوری دنیا میں ایک وہ ہے سسٹم ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کوئی تقریباً 7 یا 10 دنوں کا ٹائم ہوتا ہے کہ دوبارہ اگر آپ جاتے ہیں تو دوبارہ فیس نہیں ہوتی ہے. تو وہ خاتون گئیں اور انہوں نے جو ہے بات کی کہ جی میں 2 دن پہلے میڈیسن لے کر گئی ہوں تو بچے کی طبیعت جو ہے وہ زیادہ خراب ہو گئی ہے، بگڑ گئی ہے. تو جو اسسٹنٹ بیٹھا ہوا تھا کلینک میں، انہوں نے کہا جی میں ڈاکٹر صاحب سے پتہ کرتا ہوں. وہ ڈاکٹر صاحب تو فیس لیتے ہیں چاہے آپ 1 دن بعد آئیں. تو بہرحال اس نے کہا مجھے بھی ڈاکٹر سے ملا دو. تو ڈاکٹر ملتے کہاں ہیں، لیکن بہرحال جو 1 منٹ کے لیے جو ہے اس کو آمنا سامنا کروایا. تو ڈاکٹر کا تکبر یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چلیں جی ان کا نام بھی زکوٰۃ فنڈ میں لکھ لیں. یعنی آپ اس کی گھٹیا سوچ کو ذرا دیکھیں کہ ایک خاتون جس کو بیٹے کو جو ہے وہ 2 دن پہلے دوائی لے کر گئی ہے اور بیٹے کی طبیعت پہلے سے خراب ہو گئی ہے اور وہ آئی ہیں، وہ پریشان ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا نام زکوٰۃ فنڈ میں لکھ لیں کیونکہ یہ 2 دن بعد میری فیس دینے سے قاصر ہیں. یعنی مطلب ہے انتہا ہے. تو اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ آپ کو جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ بھی ملتا ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. میں جو ہے تہران میں جو ہے پڑھاتا تھا. تہران میں ایک پاکستان ایمبیسی کا اسکول کالج تھا، وہاں پڑھاتا تھا. تو غالباً 99 یا 2000 میں جنرل مشرف صاحب جو تھے وہ اپنی بیگم کے ساتھ انہوں نے تہران کا وزٹ کیا. جب تہران کا وزٹ کیا تو جو جنرل صاحب تھے وہ تو ظاہر ہے اپنے جو سفارتی جو مشن تھا اس میں وہ اپنے لگے رہے ایرانی فارن آفس کے لوگوں کے ساتھ. تو ان کی بیگم چونکہ فری تھیں تو وہ بیگم ہمارے اسکول کو وزٹ کرنے آ گئی. انہوں نے جو ہے وہ یہی پسند کیا کہ چلے کمیونٹی کا جو ہے نا بچوں کو وزٹ کرتی ہوں. تو میں وہاں پہ اس وقت پڑھاتا تھا. تو وہ پرنسپل صاحب نے جو ہے ایک گلدستے کا اہتمام کیا اور ان کے پروٹوکول کا اہتمام کیا. تو ایمبیسی کے ایک افسر تھے، فارن آفس کے ایک افسر تھے، تو ان کی ڈیوٹی لگی تھی کہ جی آپ نے پروٹوکول دینا ہے. پروٹوکول آفیسر تھے اور آپ نے ہی ساری سیکیورٹی کا جائزہ لینا ہے. وہ جو ایمبیسی کے فارن آفس کے آفیسر تھے وہ 2-3 دفعہ آئے اور وہ ان کو بہت ہی یعنی برا لگ رہا تھا کہ بھئی ایک آرمی جنرل کی بیوی کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ان کو غصہ تھا اس کے اوپر. تو وہ آئے تو وہ جب بیگم مشرف صاحبہ مشرف جب تشریف لائیں تو ایک بچے نے ان کو گلدستہ پیش کیا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک ٹیچر تھے، بڑے اچھے ٹیچر تھے، ابھی غالباً جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. تو وہ ان کے ساتھ تھے بچے کے ساتھ. تو وہ گلدستہ جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا. تو بیگم صاحب اندر کلاسز وزٹ کرنے کے لیے چلی گئیں. تو یہ جو ایمبیسی کے افسر صاحب تھے تو انہوں نے اس ٹیچر کو کہا کہ یہ گلدستہ جو ہے یہ جو ہے نا تم نے پھینک دینا ہے، جو مرضی اس کو کرو، لیکن یہ جب بیگم مشرف یہاں سے جائیں گی تو ان کو دوبارہ نہیں دینا. حالانکہ بیگم مشرف نے دستہ لے کے تو پھر اس ٹیچر کو دے دیا کہ جب میں جاؤں گی تو مجھے دے دینا. اب وہ بیچارہ ٹیچر بڑا پریشان ہو گیا کہ بھئی اب یہ تو فارن آفس کا جو آفیسر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی گلدستہ جو ہے وہ بیگم صاحبہ کو نہیں دینا ہے. تو اگر بیگم صاحبہ کو نہ دیا تو ادھر کوئی اور مسئلہ نہ بن جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس بیچارے کے پاس تو کوئی ایسی پاور تو تھی نہیں. لیکن بہرحال اس نے کہا چلیں دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے بیگم صاحب بھول ہی جائیں تو میری جو ہے وہ سکن بچ جائے گی. لیکن بہرحال بیگم صاحبہ کو یاد تھا. جب وہ جانے لگیں تو انہوں نے کہا، اس ٹیچر سے کہا کہ بھئی وہ میرا گلدستہ کدھر ہے. تو وہ بیچارے کو جو ہے وہ گلدستہ دینا پڑا. اچھا وہ گلدستہ تو اس نے دے دیا، لیکن وہ فارن آفس کا جو آفیسر تھا وہ یہ جب بھی یہ ٹیچر، کیونکہ ایمبیسی کا اسکول تھا تو ٹیچرز اکثر جو ہے وہ ایمبیسی میں جاتے رہتے تھے، طرح طرح کے انسان کے کام آتے ہیں. تو یہ اس ٹیچر کے ساتھ بہت ہی برا رویہ رکھتا تھا، یعنی اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا اور پریشان کرتا تھا. تو بہرحال یہ تکبر کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کیونکہ وہ ٹیچر تھا، یہ ظاہر ایک CSP تھا، تو اس کے ساتھ جو ہے یہ سلوک ہوتا رہا. دو مثالیں ہو گئیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ ایک اور مثال ہے، اتنی اچھی مثال تو نہیں ہے لیکن بہرحال چلیں وہ بھی آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ وہ بھی اسی تہران سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے کولیگ تھے، چلے میں اس کا سبجیکٹ نہیں بتاتا ہوں کیونکہ میں نہیں ظاہر کرنا چاہتا وہ کون تھے. ہمارے کولیگ تھے، بڑے اچھے انسان تھے، بڑے نائس انسان تھے. بڑا مطلب ہے کہ اپنے سبجیکٹ پہ ان کو بڑی
جو ہے وہ کمانڈ حاصل تھی. تو اس کے علاوہ بڑا انتہائی پروفیشنل ہر لحاظ سے مطلب ایک یعنی جو ہے وہ اپنے کام میں ماہر تھے. بس یہ تھا کہ وہ چونکہ ان میرڈ تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں جو ہے تھوڑی مطلب لبرل سوسائٹی ہے. تو وہاں پہ جو ہے شہر یعنی ایران میں کسی ایرانی لڑکی کے ساتھ اس کی کوئی دوستی تھی تو وہ باہر جو ہے اسے مطلب ہے کہ ملاقاتیں وغیرہ ان کی ہوتی رہتی تھیں. تو ایک دفعہ بائی چانس چونکہ وہ ظاہر ڈالرز میں پے لیتا تھا, اکیلا تھا, سنگل تھا, تو اس کے پاس پیسے بھی ہوتے تھے, تو وہ اس لڑکی کو جو اس کی دوست تھی وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں لے گیا. اب اس بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ میری شامت آنی ہے, تو وہ اس کے ساتھ وہیں پہ کوئی کافی وغیرہ پی رہا تھا. تو اس دن کوئی پاکستان ایمبیسی کا کوئی اس کو نہیں پتا تھا, کوئی فنکشن تھا, کچھ بھی تھا بہرحال. تو ایمبیسڈر صاحب جو تھے وہ انہوں نے کچھ افسران کے ساتھ وہاں پہ اس ہوٹل میں آنا تھا, اس کو نہیں پتا تھا. اب یہ جناب ادھر ہال میں جو ہے وہ کافی پی رہا ہے اس لڑکی کے ساتھ, اور جناب ایمبیسڈر صاحب جو ہے اپنی ٹیم کے ساتھ آتے ہیں, اور جناب وہ سب ٹیچرز کو جانتے تھے. تو جناب اس کو انہوں نے دیکھا, اور پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو پھر جو ہے انہوں نے اس کے اوپر انٹیلیجنس لگا دی کہ جناب یہ اس پہ نظر رکھو, یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے. تو پھر اس کے بعد پرنسپل صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ جناب اس کو دیکھو, کوئی اس کی اگر کوئی کمپلینٹ ہے, کوئی مطلب مسئلہ ہے تو اس کو ہر طریقے سے جو ہے نا فارغ کرنا ہے. تو پرنسپل نے اوکے کی رپورٹ دی کہ جناب بہت اچھا ٹیچر ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں. تو بہرحال اس کے پیچھے پڑ گئے, لیکن وہ کوئی چیزیں ان کو ملی نہیں. اچانک اس ٹیچر سے غلطی ہو گئی, مطلب ہے کچھ چند مہینے گزرے تو اس سے غلطی یہ ہو گئی کہ ایک پیرنٹ کے ساتھ ان کے بڑے کلوز ریلیشنز تھے, ان کے گھروں میں آنا جانا تھا. تو وہ اس پیرنٹ نے اس کو کہا ہوا تھا کہ میرے بچے اگر مطلب ہے کہ وہ نہ کریں, کام نہ کریں یا ہوم ورک نہ کریں تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ جناب تم بے شک ان کو جو ہے نا ایک چماٹ وغیرہ لگا دو, کوئی حرج نہیں ہے. تو ایک بچے کو اس نے کوئی ہلکی پھلکی چماٹ لگا دی جو کہ باپ کے ساتھ دوستی تھی. وہ جناب چماٹ لگ گئی, وہ جناب رپورٹ ہو گئی کہ جناب اس نے بچے کو مارا ہے. تو فزیکل پنشمنٹ تو منع تھی. وہ جناب اس پہ جو ہے اس نے ایمبیسڈر تک بات پہنچی, اور ان کو موقع مل گیا, انہوں نے جناب اس کو جو ہے وہاں سے ٹرمینیٹ کر دیا. حالانکہ وہ اس کے والد نے باقاعدہ ریٹرن دیا کہ جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے بچے کو اس نے مارا ہے, مجھے کوئی مسئلہ. لیکن ایمبیسی نے کہا کہ نہیں, یہ تو اس نے ہماری پالیسی کو وائلیٹ کی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تکبر آپ دیکھیں کہ جناب وہ بیچارہ جو ہے بیسیکلی وہ اس کی پرائیویٹ لائف تھی جو بھی تھا, لیکن چونکہ اس کو ذہن بنا لیا کہ بھی اس کو جو ہے ٹارگٹ کرنا ہے, اس کو نکالنا ہے, تو اس کو جناب نکال دیا. تو اس طریقے سے بے پناہ مثالیں جو ہیں آپ کو ملتی ہیں. آپ کے آس پاس کے بہت سارے لوگ ہوں گے جو مطلب ہے کہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اچھا, یہ تو ہو گئی انڈیویجول مثالیں. بعض اوقات آپ کو یعنی انسٹیٹیوشنل اگزامپلس بھی ملتی ہیں تکبر کی, اور خاص کر ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ہیں. یعنی پورا ادارہ جو ہے وہ تکبر میں جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں, ملٹری کو دیکھ لیں آپ. ہمارے ہاں جو ہے نا بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ جناب اگر فوجی کے ساتھ کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے, آپ کو آتی رہتی ہیں فیس بک پہ ویڈیوز وغیرہ, کسی فوجی آفیسر کے ساتھ کوئی اگر کسی سرکاری بندے کا کوئی پنگا ہو جاتا ہے, کسی جو ہے وہ ٹول پلازا پہ اس نے کوئی فیس مانگ لی, ٹھیک ہے نا, یا مطلب کسی ٹریفک پولیس نے کسی وائلیشن پہ روک لیا, یا کسی پولیس والے نے روک لیا, تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ وہ مار دھاڑ پہ اتر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ تکبر. اچھا, اسی طریقے سے جو ہے پاکستان میں آپ اسلام آباد میں چلے جائیں فارن آفس میں, ٹھیک ہے نا جی. فارن آفس میں آپ کو اگر اتفاق نہیں ہوا تو مجھے ہوا ہے. فارن آفس میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ سے باقاعدہ گیٹ پہ پوچھتے ہیں ہاں جی کس سے ملنا ہے, کیا کرنا ہے. پھر وہ وہاں سے فون ملاتے ہیں کہ جناب یہ بندہ فلاں سے ملنا چاہتا ہے. پھر وہ اپنے وہاں سے پی این کو بھیجتے ہیں, اور وہ پی این آپ کو اسکاٹ کر کے لے کے جاتا ہے کہ کہیں آپ کوئی دھماکہ نہ کر دیں, کوئی ایسا ویسا مطلب ہے کہ وہ حرکت نہ کر دیں. اور پھر جب وہاں سے آپ کا کام ہو جاتا ہے, پھر آپ کو وہی پی این واپس چھوڑ کے جو ہے وہ آپ کو یعنی فارن آفس سے باہر نکالتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ کہیں آپ اکیلے میں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. یہ کیا ہے؟ یہ اداراتی تکبر ہے کہ یعنی فارن آفس جو ہے وہ اپنا وہ شو کر رہا ہے کہ جناب ہم جو ہے بڑی سیکیورٹی کا اہتمام رکھو. بھی اپنے لوگوں کے ساتھ تم اس طرح کر رہے ہو. حالانکہ ایران جو ہے وہ وہاں کے فارن آفس میں گیا ہوں, ہر آفس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ کسی آفیسر کے پاس جاتے ہیں, ہمارے چونکہ ہوتے تھے ایگزٹ ری انٹری کے مسائل ہوتے تھے, ہم جاتے تھے, کوئی کسی دفتر کے سامنے کوئی چپراسی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ صرف یہ پاکستان میں یہ ضلالتیں ہیں, یہ وہاں پہ کوئی ضلالت نہیں ہے. کیوں؟ ویسے تو انقلاب نہیں آیا نا, انقلاب آیا ہے تو وہ لوگوں نے انہوں نے اپنے معاشرے کی جو ہے اصلاح کی ہے, لوگوں کو جو ہے وہ عام آدمی کو حقوق ملے ہیں. ہمارے ملک میں یہ چیز نہیں ہے. تو یہ تکبر جو ہے چاہے وہ انڈیویجول سطح پہ ہو چاہے اداراتی سطح پہ ہو, تو یہ کوٹ کر جو ہے نا ہمارے معاشرے میں
بھرا ہوا ہے۔ اس کی مثال اور اس کی وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے بیسیکلی ہمارے سسٹم میں جو ہے نا امیر اور غریب میں فرق بہت زیادہ رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی آپ سمپل سی بات دیکھ لیں کہ جو پاکستان کا جو ایران میں چونکہ میں رہ چکا ہوں، تو وہاں پہ جو سفیر ہے، مثال کے طور پہ ایک سفیر جو ہے، اس کے گھر کا جو صرف رینٹ ہے وہ تقریباً اس وقت، مجھے تو نہیں پتا اب کیا ہے، میں تو تقریباً آپ سے یعنی تقریباً سمجھ لیں کہ 22 سال پرانی بات کر رہا ہوں، کہ اس وقت جو ہے تقریباً $5,000 جو تھا وہ، حالانکہ ایران تو بڑا سستا سا ملک ہے، $5,000 کا صرف گھر کا کرایہ، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ باقی جو الاؤنسز وغیرہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک کونسلر جو کہ ایمبیسی کا اگر کوئی کونسلر ہے تو اس کے گھر کا کرایہ صرف $3,000 اس وقت، ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اب یہی اگر آپ فرانس، یورپ یا امریکہ یا دوسری جگہوں میں دیکھیں تو پتہ نہیں وہاں پہ کتنا ہوگا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمارا ملک غریب ہے۔ ملک کیسے غریب نہ ہو بھائی، آپ یہ دیکھیں نا۔ اور اس کے علاوہ تنخواہیں جو ہے نا، پھر تنخواہوں میں فرق، یعنی ایک ایمبیسی کا ایک کلرک اور ایک جو ہے ماسٹرز لیول کا جو ٹیچر جو کہ پاکستانی ایمبیسی اسکول میں پڑھاتا ہے، اس کی تنخواہوں میں بے پناہ فرق۔ یعنی اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ $600-700 اس کو دے رہے ہیں، تو ایک ایمبیسی کا ایک کلرک جو ہے وہ $3,000 لے رہا ہے۔ مطلب ہے جب یہ چیزیں، اور خاص کر اگر افسر ہے تو ظاہر ہے اس کی پھر وہ اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فرق رکھ دیا گیا ہے اور ایک نظام نہیں اسٹیبلش ہونے دیا گیا، ٹھیک ہے نا، تو ایکسپلائٹیشن ہے معاشرے میں، استحصال ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ہم ایک قوم بھی نہیں بن سکے، اور اگر یہی صورتحال رہی تو کبھی بن بھی نہیں پائیں گے۔ بہرحال تو بات لمبی ہو رہی ہے، تو اس کو ادھر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو ہے ایک رائٹر کہتا ہے، ایک انگلش رائٹر، وہ یہ کہتا ہے کہ تکبر جو ہے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو تکبر ہوتا ہے، ایک نیگیٹو تکبر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نیگیٹو تکبر تو جو ہے نا بڑا واضح ہے، کہ جب آپ اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو انفیریئر سمجھتے ہیں، تو یہ ایک نیگیٹو تکبر ہے جو کہ ایک برا عمل ہے۔ لیکن کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک پازیٹیو تکبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پازیٹیو تکبر یہ ہے کہ آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، یعنی آپ ڈٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ اور یہ جو سیکنڈ قسم ہے تکبر کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی ایک مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرتا ہے، کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک مسلمان جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جو ہے وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، تو یہ بیسیکلی سیلف رسپیکٹ ہے۔ اب جو ہے نا ہمیں، میرا خیال ہے، پھر اپنی جو ہے نا وہ غلطیوں کا احاطہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں کیا تکبر پایا جاتا ہے، نہیں پایا جاتا، اور اگر پایا جاتا ہے تو اس سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو پازیٹیو تکبر ہے، جس کو ہم سیلف رسپیکٹ کہتے ہیں، کیا اس کو جو ہے ہم پروٹیکٹ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں؟ اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو آج سے میرا خیال ہے اس پہ کام شروع کر دیں۔ تو بہت بہت شکریہ۔ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو گئی، میری کوشش ہوتی ہے کہ 10 سے 12 منٹ میں ختم کروں، لیکن یہ تھوڑی لمبی ہوگی۔ بہرحال انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ جناب، اس وقت تک اللہ حافظ۔